بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو پتوں والی فوج کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ بیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ کر پسند، بیڑوں کی طرح جینے کو ہرگز نہ کر پسند، شیروں کی طرح جھی کے زمانے میں نام کر۔ دشمن بھی کام اٹھے تیرے فرط رعب سے، پیدا تو اپنے واسطے ایسا مقام کر۔ دینی پڑے جو جان بھی اسلام کے لیے، ہمت نہار نوش شہادت کا جام کر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساحل کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ یہ لشکر 300 افراد پر مشتمل تھا اور خود میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم لوگوں کو قافلہ قریش کی گات میں روانہ کیا گیا تھا۔ ابھی ہم لوگ راستے ہی میں تھے کہ ہمارا توشہ ختم ہو گیا۔ اسلامی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام افراد اپنا اپنا توشہ ایک جگہ جمع کر دیں۔ ان کے حکم کے مطابق سب توشہ جمع کیا گیا۔ کھجوروں کے 2 تھیلے ہوئے، روزانہ توڑا توڑا توشہ ہمیں ملتا تھا۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو سب کو ایک ایک کھجور دیا جاتا تھا۔ حضرت وہب بن کیسان نے پوچھا، ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر بولے، جب وہ بھی ختم ہو گیا تو اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہوئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہمیں سخت بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہ رہا تو ہم پتے کھا کر وقت گزارنے لگے۔ اس لیے ہماری فوج کا نام پتوں والی فوج پڑ گیا تھا۔ جب ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر نے ہمارے لیے ایک چھوٹے پہاڑ کے برابر ایک مچھلی باہر پھینک دی۔ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی مچھلی کو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے۔ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھانے کا حکم دیا تو فوج کے سارے افراد مسلسل 15 دنوں تک یا 18 دنوں تک اس مچھلی کو کھاتے رہے اور اس کی چربی بدن پر ملتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پھر سے پہلی حالت پر آ گئے۔ جب ہم لوگ مدینہ منورہ واپس لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مچھلی کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مچھلی کو کھاؤ، یہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مچھلی کا کچھ حصہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا بیان اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔